أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العرفة الحج او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ابھی انشاءاللہ دعا کریں گے. میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے ہمیں یہاں پر پہنچایا ہے اور یہ سعادت عطا فرمائی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے تو یہ چاہا ہے کہ بندے نیکی کو میری طرف منسوب کریں کہ اللہ کے فضل سے ہم نے کی ہے. اور اللہ جب انعام دیتے ہیں تو اس عمل کو ہماری طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ ہم جنت اس لیے دے رہے ہیں کہ تم نے عمل کی، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ہر عمل کو ان کا فضل مانیں. اس لیے کہ جو توفیق ہوتی ہے توفیقات الہیہ کہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل کسی صلاحیت کا محتاج نہیں ہوتا. یاد رکھیں، صلاحیت والے کو محروم کر دیں اور بے صلاحیت کو عطا کر دیں، اسی کا نام فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فضل عطا فرمایا کہ ہم پر فضل کیا کہ ہم آج عرفات میں اس آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں جو عرفات کا سب سے قیمتی وقت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ دو موقع پر شیطان سب سے زیادہ ذلیل و خوار دیکھا گیا. ایک تو فرمایا کہ بدر والے دن جب اس کے یاروں کو مار پڑی تو اس سے زیادہ ذلت اور خواری شیطان پر کبھی نہیں آئی. اور پورے عالم میں وہ چیختا پھرا، پورے عالم کے شتومروں کو پتہ چل گیا کہ آج کیا ہوا ہے. اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر سال عرفات کی جب شام ہوتی ہے اور اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس وقت شیطان اپنے پر مٹی ڈالتا ہے. اس سے زیادہ ذلت اور خواری شیطان پر نہیں دیکھی گئی کہ جن لوگوں کو گناہ کراتے کراتے جہنم کے کنارے پر پہنچا دیا تھا، اللہ نے اس تھوڑے سے وقت میں یہاں ان کے حاضر پر ان کو ایسے کر دیا کہ یوم ولدت امہ، آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں عرفات میں دیر سے پہنچا، میں مغرب کے وقت پہنچا کیونکہ عرفات کا وقت فجر تک ہوتا ہے، لیکن وقت واجب جو ہے وہ ظہر سے لے کر مغرب تک ہے، لیکن جو فرض وقت ہے وہ فجر تک ہے. اگر کوئی آدمی لیٹ ہو جاتا ہے اور وہ رات کو بھی آ کر وقوف کر لیتا ہے تو وہ بھی حاجی شمار ہوتا ہے. بس اس کو ایک دم دینا پڑتا ہے، دم دے کر وہ حاجیوں میں شمار ہو جائے گا. تو کہا میں لیٹ پہنچا تو میں نے یہاں عجیب منظر دیکھا کہ یہاں پر بڑی بدصورت قسم کی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اور کچھ لوگ ان کو اکٹھا کر کے برسم کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ لوگ کون ہو اور یہ صورتیں کیا ہیں؟ کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور یہ ان حاجیوں کے گناہ ہیں جو ان سے جھڑ گئے، اب ہم ان گناہوں کو ختم کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہر چیز کی ایک شکل بنتی ہے. انسان نماز پڑھتا ہے، اس کی شکل بن جاتی ہے اچھی شکل، گناہ کرتا ہے اس کی ایک بری شکل بن جاتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس عالم اور اس عالم میں ایک ہی طرح دیکھ لیتا ہوں کہ اس عالم میں کیا ہے اور اس عالم میں کیا ہے. اس کو عالمی مثال کہتے ہیں. انسان جو خواب دیکھتا ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ اور تعلق رکھتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شاگرد امام ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں. وہ فرماتے کہ ایک بار میں سفر میں تھا اور میں عاد اور سمود کی بستیوں کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک آدمی بہت قریب المنظر، بہت بدصورت انسان، اور 9 تاریخ تھی عرفہ کی، یعنی 9 تاریخ تھی، عرفہ کا دن تھا، اور وہ وہاں پر چکر کاٹ رہا ہے.
تو میں نے اس کو دیکھ کر میرے ذہن میں آیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون؟ انہوں نے کہا کہ میں شیطان ہوں. انہوں نے کہا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ عرفات میں اللہ تعالیٰ نے بے بہا مخلوق کو معاف کر دیا ہے، جن سے میں نے گناہ کرائے، جن کو میں نے اپنا دوست بنایا، جن پر میں نے محنتیں کی. آج وہ میری ساری محنت ضائع ہو گئی. تو یہ لوگ جو میرے پیچھے لگ کر جہنم میں چلے گئے، آج میں ان کے اس اجڑے ہوئے پیار کو دیکھ کر اپنے دل کے ان زخموں کو مداوا کر رہا ہوں، ان زخموں پر مرہم رکھ رہا ہوں اور اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں کہ ان کو تو میں نے جہنم میں پہنچا دیا. کس وجہ سے؟ کیونکہ میرے دل کو آگ لگی ہوئی ہے. کیونکہ عرفات کے میدان میں آج اللہ تعالی نے فضل خاص فرمایا اور بہت بڑی مخلوق کو معاف کر دیا. میرے دوستو، ہمیں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اور میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دن میں ہمارا حج مکمل ہو جائیں گے، اپنے اپنے دار میں واپس ہو جائیں گے. ایک تو کثرت سے شکر ادا کیا کریں. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ لن تجد اکثرهم شاکرین، کہ میں ان انسانوں کو ایسا کر دوں گا کہ آپ کا شکر ادا نہیں کریں گے. شکر کی عادت ڈالیں، دنیاوی نعمتوں پر بھی اور روحانی نعمتوں پر بھی. یہ روحانی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے میں بڑھا دوں گا. ہم اس حج پر جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار توفیق عطا فرما دیں گے. اور اگر مثلا خدا نخواستہ اگر اب نہ بھی ہم دوبارہ آ سکے تو اس حج کو ہماری موت تک اس کے انوارات کو باقی رکھیں. ہم جب دنیا سے جائیں گے تو واقعی ایک حاجی بن کے جائیں گے، چاہے 50 سال کے بعد جائیں، چاہے 100 سال کے بعد جائیں، چاہے 10 سال کے بعد جائیں. یعنی شکر کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ نعمت برقرار رکھیں گے ہمارے پاس، اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور مادی نعمت بھی اسی طرح کہ مادی نعمتوں پر انسان شکر ادا کرتا ہے تو وہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. آج ہمارا المیہ یہ ہے ناشکری. اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کل سے ہم یہاں پر ملا تو یہاں کس انداز میں ہم یہاں وقت گزار رہے ہیں. اب ہم جب اپنے گھر جائیں گے تو کیسے کیسے راحت کے سامان ہیں جس کے لیے ہر وقت ہم شکایت کرتے نظر آتے ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں. حضرت مولانا لدھیانوی سے رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت میں پریشان رہتا ہوں. بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ نہیں، پریشانی اس کے لیے نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں کچھ دیا نہیں، کیونکہ اللہ نے تو سب کی تقسیم رکھی ہے اور ہر ایک کو تقسیم کر کے دیتے ہیں. دراصل جو نعمت ہاتھ میں ہے اس کا شکر نہیں ہے، جو ہاتھ میں نہیں ہے اس کی فکر لگی ہے، پریشانی اس کی ہے. موٹر سائیکل والے کو گاڑی کی فکر ہے اور گاڑی والے کو اچھی گاڑی کی فکر ہے. 5 مرلے والے مکان اور 200 گز والے کو 400 گز کی فکر ہے، 400 گز والے 1000 کی فکر ہے. یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزلناہ بقدر، ہم نے ہر ایک کا رزق اس کے حساب سے نازل کیا ہے اور وہ رزق اس کو پہنچتا ہے. اب اس کے استعمال پر ہے کہ اس کیسا استعمال کرتا ہے. اگر وہ گناہ کرتا ہے اسی رزق میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر وہ نیکی کرتا ہے تو برکت کا مطلب کیا ہے؟ قلیل الشیء کثیر النفع، چیز تو کم ہوگی لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. اولاد کم ہے، فائدہ زیادہ ہے. اولاد زیادہ ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے. مال زیادہ ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے. مال کم ہے، فائدہ زیادہ ہے. اس کو برکت کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں. ورنہ انزلناہ بقدر، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو طے کیا ہے 4 مہینے میں اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمت پہلے سے مقدر کر دی. جس طرح حاجی لوگ ہم یہاں پر آئے ہیں، ہم اپنا پیسہ لگا کر نہیں آئے. کوئی نہ کہا میں نے پیسہ لگایا ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس آپ کے پیسے میں پیسہ شامل کر دیا، ایڈوانس شامل کر دیا. ورنہ آپ کو ہمت نہ ہوتی 1 روپے نکالنے کی، آپ لاکھوں روپے اپنے یہاں خرچ کر دیے. پچھلے سال بھی میری حاضری ہوئی تھی تو میں نے حاجیوں سے یہ کہا کہ بھائی تمہاری انویسٹمنٹ اللہ نے زیادہ کرائی ہے، دل چھوٹا نہ کرو. اس لیے کہ اس پر ڈبل ملتا ہے. تو بھائی پہلے 2.5 لاکھ خرچ ہوتے تھے تو 5 لاکھ ملتے تھے، تم نے 10 لاکھ خرچ کیے تو 30 لاکھ ملیں گے. تو کون سا بے عقل ہوگا جو انویسٹمنٹ زیادہ ہونے پر زیادہ نفع مل رہا ہو اور وہ انویسٹمنٹ نہ کرے؟ تو اللہ نے پہلے سے ہمارے پیسے میں شامل کر دیا ہے. یہ نہیں کہ ہم خرچ کر رہے، ایسا نہیں ہے.
یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دیا کیونکہ اب اللہ رسول کے مہمان ہیں. تو جو مہمان اگر بادشاہ مہمان بلاتا ہے تو بادشاہ پھر اس کا خرچہ بھی دیتا ہے, اس کو جہاز کی ٹکٹ یا گاڑی کا کرایہ بھی دیتا ہے کہ تم نے آنا ہے. تو اگر ہمیں اللہ رسول نے اگر یہاں بلایا ہے, اس کا مطلب یہ ہے آج یہاں جو آپ خرچ کر رہے ہیں, اگر آپ ریال سے چائے پی رہے ہیں, آپ بوتل پی رہے ہیں, آپ کھانا کھا رہے ہیں, معاف کیجیے یہ آپ اپنی طرف سے نہیں کر رہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس آپ کے جیب میں پیسے ڈال دیے کیونکہ ہمارے دل چھوٹا ہے. اگر اللہ فرماتے ایسے آج یہاں دیں گے تو ہم آتے بھی نہ, کیونکہ ہمارا ایمان یقین اتنا کمزور ہے. اسی وجہ سے حرمین شریفین کو لوگوں کے بارے میں حضرت سید بدر عالم میٹھی میں عملہ فرماتے تھے, اگر کوئی مدینے کا شخص کسی کی دعوت کرے, حاجی صاحب کی دعوت کرتا ہے, عمر باری کی دعوت کرتا ہے, فرمایا کہ رسول اللہ کی نیابت میں دعوت کر رہا ہے, وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ مہمانان رسول کی وہ نائب بن کر دعوت کر رہا ہے. اور یہ رسول اللہ کی زندگی میں بھی سلسلہ تھا. آپ فرماتے میرے مہمان آئے ہیں, کون لے کے جائے گا؟ صحابہ کرے حضرت 2 مہمان میرے ساتھ بھیج دے, 3 مہمان میرے ساتھ بھیج دے, 4 مہمان میرے ساتھ بھیج دے. روزانہ مہمانوں کی آمد ہوتی تھی اور صفا کے مدرسے میں تو مستقل ہی مہمان طالب علموں کی شکل میں رہتے تھے, اس لیے طلبہ کو مہمانان رسول کہتے ہیں کیونکہ اعلان ہوتا تھا کہ یہ مہمان آئے ہوئے, بھائی ان مہمانوں کی روٹی کون؟ صحابہ کھڑے ہوتے. اس لیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی جب شہید ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہمیں بہت غم ہوا, اس لیے کہ وہ کوئی جب جتنے بچ جاتے فرمائے وہ سارے میرے ساتھ بھیج دیں, ان کی روٹی میرے ذمہ. تو میرے دوستو, جو مدینہ شریف میں کسی دعوت کر رہا ہے وہ رسول اللہ کی نعمت میں دعوت کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ تو شکر کی عادت ڈالے, خوب اللہ کا شکر ادا کرے, شکوے شکایت نہ کرے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ, ایک آدمی سر باندھے پھر رہا تھا, انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرے سر میں بہت درد ہے. فرمایا کہ شکایت کی پٹی تو باندھی ہے, جب درد نہیں تھا تو شکر کی پٹی بھی کبھی باندھی ہے تو نہیں. اور میرے دوستو, دوسرا گناہوں سے دور رہے. تزودوا فإن خیر الزاد التقوی, حاجوں سے کہا گناہ سے دور رہو. آج یہ ہمارے گھر چکر لگا کر جا رہے ہو تم, ہماری عنایات, ہمارا فضل, ہماری رحمتیں لوٹ کر تم لے جا رہے ہو. اب گناہ نہ کرنا, نفس اور شیطان سے دوستی نہ پالنا, ہماری دوستی کو تلاش کرنا. اب ہمارے دوست, اب ہم میں اور آپ بالکل اللہ کی دوست بن چکے اس وقت, بالکل دوست ہے. اب ہم نے اس کو برقرار رکھنا ہے. دیکھو آدمی کسی سے دوستی تو ہو جاتی ہے, پھر اس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. دوستی تو نہیں ہوئی, آج جب پاک کر دیا تو دوستی ہوگی, کیونکہ دوستی کی شرط یہ ہے کہ پاک صاف ہو. تو جب پاک صاف ہو گئے تو دوستی ہوگی. اب اس دوستی کو ہم نے برقرار رکھنا ہے, اس لیے فرمایا فاذکروا اللہ, کہ اللہ کو یاد کرنا ہے, یاد رہنا ہے. یاد کرنا بھی ہے, یاد رہنا بھی ہے. فاذکروا اللہ, گناہوں سے دور رہو. حاجی صاحبان اس کا اہتمام کریں میرے دوستو, حج کے انوارات کو بچانے کے لیے. اللہ کی جو دوستی آج ہمیں بغیر کسی استحقاق کے مل گئی. آسان نہیں ہے ولایت اور دوستی لینا, لیکن اللہ اپنے فضل سے دے دیتے ہیں. رمضان میں نہیں دیکھتے کیسی کیفیت ہے. یہ کیفیت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ رمضان میں ہمیں کتنی آسانی سے حاصل ہوتی ہے. میرا آپ کا دل چاہے ہم فریج کھولے اور ہمیں شدید پیاس لگی ہو اور گرمی ہو, دل چاہے کہ ٹھنڈا ٹھاٹ شربت پی لے, دودھ پی لے, کیا چیز روکتی ہے؟ یار کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ احساس کوئی معمولی نہیں ہے. یہ رسول اللہ نے مقام احسان بیان فرمایا ہے, انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور میں یہ اتنا اونچا مقام ہے, لیکن رمضان میں اتنا عام کر دیتے کہ ہر مسلمان کو مقام حاصل ہو جاتا ہے, بچے کو مقام حاصل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آج اپنے فضل سے اپنی دوستی ہمیں دے دی. ابھی دوستی ہمیں برقرار رکھنا ہے. اور برقرار کیسے ہوگا؟ الذین آمنوا کانوا یتقون, ایمان تقوی کے ساتھ خدا کی دوستی برقرار ہوتی ہے. تقوی نام ہے گناہوں سے بچنے کا. ہمت کر کے گناہوں سے بچے, ہمت کر کے. یاد رکھو یہ نہیں ہے کہ آپ 100% گناہ نہیں کریں گے. میرے شیخ عارف اللہ شاہ کی مختصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ہے تقوی سے کیسے رہا جا سکتا ہے؟ فرمایا جیسے باوضو رہتے ہو. یہ شخص باوضو رہتا ہے, کیا مطلب وضو نہیں ٹوٹتا؟ نہیں, ٹوٹ جاتا ہے لیکن فوراً وضو کر لیتا ہے, کسی وقت فاصلہ نہیں ہونے دیتا. ٹوٹنے میں اور وضو کرنے میں فاصلہ نہیں ہونے دیتا. تو تقوی یہی ہے کہ اگر ٹوٹ جائے فوراً توبہ کرے, لیٹ نہ کرے, گناہ کے اوپر جمے نہیں, فاصلہ نہ رکھے,
اللہ کے ہاں وہ متقین میں شمار ہوتا ہے. یہ شخص وہ ہے جو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا تھا. اللہ نے اپنی دوسری شرط کہا کہ اللہ جناب لوگ کانو یتقون. تو میرے دوست اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں دے دی اور اپنے اعمال کو اپنے اعمال اور نیکیوں کو ہم نے اضافہ کرنا ہے اس نور کی وجہ سے جو حج کا نور ہے. یہ حج کا نور آپ کا نماز میں بھی دل لگائے گا. حج کے نور کی وجہ سے آپ کی تلاوت میں بھی دل لگے گا. حج کے نور کی وجہ سے صدقہ خیرات میں بھی آپ کا ہاتھ کھلے گا. اس حج کے نور کی وجہ سے آپ ذکر اذکار میں بھی دل لگے گا. دیکھو جب دیکھو انجن کے اندر جو طاقت ہوتی ہے نا کسی، تو اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اگر وہ ٹرک کہے کہ جناب میں سامان نہیں لوڈ کر سکتا تو اسے کہیں گے بھائی تیری طاقت تیری جو لکھی ہوئی ہے وہ تو اتنے ٹن سامان اٹھانے کی ہے اور تو کیسے کہتا ہے کہ میں 1 کلو 2 کلو اٹھاؤں گا. اللہ نے حاجی کو جب ایسے کر دیا کہ یومن ولدت امہ کہ آج ایسے ہوگا جیسے فرشتوں کی طرح ہے، معصوم اور پاک ہے. اس کا مطلب یہ ہے اب ہم نیکیوں کا بہت بڑا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، جو چاہے نیکی کر سکتے ہیں. اب تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں. ہم میں وہ چیز پیدا ہو گئی. اب اگر ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے تو یہ ہماری اپنی سستی ہے، اپنی سستی ہے. یہ ہمارے نفس کی شرارت ہے کہ ہمیں یہ کہے گا کہ جناب مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. جب اتنا تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں نور دے دیا ہے. کسی پہلوان کو مجھے بتاؤ اگر شاہی پہلوان اتنے بکرے چھترے کھائے اور جب میدان میں کشتی آئے تو وہاں پر فوراً ہی گر جائے تو آپ مجھے بتاؤ اس کو جوتے پڑیں گے یا نہیں؟ اللہ فرمائے گا اتنے بکرے چھترے کھاتا ہے تو روزانہ اور تو یہاں کشتی میں ذرا بھی ہاتھ نہ چلا سکا. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ہمیں توفیق دی ہے کہ نفس و شیطان سے ہم گر جائیں. 3 چیزیں گناہوں پر مجبور کرتی ہیں. ایک انسان کا نفس ہے، ایک شیطان ہے، تیسرا معاشرہ ہے. معاشرہ سوسائٹی ہے جو اس کو گناہوں پر مجبور کرتی ہے، لوگوں کی وجہ سے گناہ کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. فرمایا کہ کبھی بھی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرنا ورنہ اسی مخلوق سے جوتے بنوائیں گے، اسی مخلوق سے جوتے بنوائیں گے. تو میرے دوستو بھائی یہ چند باتیں تھی. اب انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ وقوف کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہو کر عبادت کرنا. لہٰذا کھڑے ہو کر مختصر جو دعا کھڑے ہو کر انشاءاللہ دعا کریں گے. جو کھڑے ہو سکتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، اگر نہ کھڑے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن کھڑے ہو کر دعا کرنا. اور ہمارے حضرت مولانا الدھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کچھ وقت جو ہے وہ ٹینٹ بھی اس وقت اور ٹینٹ ہوتے تھے اتروا دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے بھائی ہمارے آسمان کے درمیان کوئی نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا کچھ وقت باہر جا کر بھی آپ حضرات تھوڑی سی دعا کر لینا. کیونکہ پیغمبر سلام نے جو دعا فرمائی تھی جب وقوف کیا تھا تو اس وقت کوئی ٹینٹ نہیں تھا، آپ کا ٹینٹ اوپر آسمان ہی تھا جس کے نیچے پیغمبر سلام نے یہ دعا فرمائی تھی. کل یہاں بھی دعا کر لیتے ہیں، بعد میں آپ باہر جا کر بھی تھوڑا سا آسمان کے نیچے بھی دعا کریں.